السلام علیکم. بیٹھ جاؤ. عبد الرحمٰن صاحب تلاوت کرو. السلام علیکم. آپ لوگ جو کھڑے رہتے ہیں وہاں کرسیاں رکھ لیا کریں, بیٹھ جایا کریں. آپ کو کھڑے ہونے کی عادت ہے, باقیوں کو سزا دی ہوئی ہے آپ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اچھا جی. کامران خالد ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will now present the English translation of verses 33 to 35 of Surah Al-Ma'idah, chapter 5. I seek refuge with Allah from Satan, the accursed. In the name of Allah, the most gracious, ever merciful. On account of this, we prescribed for the children of Israel that whosoever killed a person, unless it be for killing a person or for creating disorder in the land, it shall be as if he had killed all mankind. And whoso saved a life, it shall be as if he had saved the life of all mankind. And our messengers came to them with clear signs, yet even after that
many of them commit excesses in the land. The only reward of those who wage war against Allah and His Messenger and strive to create disorder in the land is that they be slain or crucified, or their hands and feet be cut off on account of their enmity, or they be expelled from the land. That shall be a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a great punishment. Except those who repent before you have them in your power, so know that Allah is most forgiving, merciful. Jazakallah. جی عظیم احمد حدیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عن أبي موسى قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا: اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بخاری کتاب الایمان. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے انہیں سلام کرو. ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کا خیال کرتا ہے. ذاک اللہ پیار سے. جی باسل منیر. پیارے حضور. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. کیا خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم خواہ بغیر ثبوت کسی جرم کے ایسے انسان کو کہ نہ ہم اسے جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے غافل پا کر چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا بندوق سے اس کا کام تمام کریں؟ کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ یوں ہی بے گناہ، بے جرم، بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے چلے جاؤ، اس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ افسوس کا مقام ہے اور شرم کی جگہ ہے کہ ایک شخص جس سے ہماری کوئی سابق دشمنی بھی نہیں بلکہ روشناسائی بھی نہیں، وہ کسی دکان پر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید رہا ہے یا اپنے کسی اور جائز کام میں مشغول ہے، اور ہم نے بے وجہ بے تعلق اس پر پستول چلا کر ایک دم میں اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم اور اس کے گھر کو ماتم کدا بنا دیا۔ یہ طریق کس حدیث میں لکھا ہے یا کس آیت میں مرقوم ہے؟ کوئی مولوی ہے جو اس کا جواب دے؟ نادانوں نے جہاد کا نام سن لیا ہے اور پھر اس بہانے سے اپنی نفسانی اغراض کو پورا کرنا چاہا ہے، یا محض دیوانگی کے طور پر مرتکب خون ریزی کے ہوئے ہیں۔ کیوں ان کے مولوی ان بے جا حرکتوں سے جن سے اسلام بدنام ہو رہا ہے ان کو منع نہیں کرتے؟ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ 12-13۔ جزاک اللہ۔ شام احمد.
السلام علیکم پیارے حضور. اچھا منظوم پاکیزہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو شمس و ضحیٰ یہی ہے. مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا. مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا. اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے. اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے. وہ دل سے تانہا ہے کس راہ سے اس کو دیکھیں. وہ دل سے تانہا ہے کس راہ سے اس کو دیکھیں. ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے. ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے. باطن سیاہ ہے جن کے اس دین سے ہے وہ منکر. باطن سیاہ ہے جن کے اس دین سے ہے وہ منکر. پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے. پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے. دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بالی. دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی. آخر ہوا یہ ثابت دارو شفا یہی ہے. آخر ہوا یہ ثابت دارو شفا یہی ہے. سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے. سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے.
یہی ہے ہر طرف میں نے دیکھا بستاں ہرا یہی ہے اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس و ضحیٰ یہی ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ تکریم احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلام ایک پرامن مذہب ہے. آج کے دور میں تمام مغربی دنیا اکٹھی ہو کر عالم اسلام پر یہ الزام لگاتی ہے کہ اسلام ایک تشدد پسند مذہب ہے. اپنے اس الزام کی دلیل کے طور پر یہ لوگ اسلام کے نام پر بننے والی جہادی تنظیموں یا انتہا پسند گروہوں کو پیش کرتے ہیں، مگر در حقیقت یہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے، اور جن نام نہاد مسلمانوں کو یہ اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں ان کا دراصل اسلام کی حقیقی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ اسلام کا ایک ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی پیش کردہ تعلیمات کے برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے جو کہ پیار، محبت، ہمدردی، بردباری، عفو و درگزر اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، نیز انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی ہدایت کرتا ہے. نیز اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو حقیقی طور پر امن اور انصاف کا علمبردار ہے. خدا تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے. بس جس مذہب کا پیشوا ہی سراسر رحمت ہے تو پھر اس کے مذہب پر انتہا پسندی اور جبر کا الزام لگانا بے عقلی ہے. اسلام نے خدا کی ذات کا جو تصور پیش کیا ہے وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اسلام ایک پرامن معاشرے کے قیام کا خواہاں ہے، کیونکہ جب ہم اسلام کے خدا پر ایمان لے آئیں گے اور اس سے ایک زندہ تعلق اور محبت قائم کر لیں گے تو خود بخود ایک پرامن معاشرہ قائم ہو جائے گا. اسلام کی بنیادی تعلیمات ہی سلامتی کی ایک چمکتی ہوئی تصویر ہیں. جیسا کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ اس کی اجازت طلب کرو اور اس پر سلامتی بھیجو. اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی پڑی ہوئی چیز جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کو وہاں سے ہٹانا بھی عین ثواب ہے. پھر اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ سب سے پہلا مذہب ہے جس نے دنیا کے سامنے یہ تعلیم پیش کی کہ مذہب کے معاملے میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے اور دین کے بارے میں کسی پر کوئی جبر نہیں. تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 585 تا 586. تاریخ گواہ ہے کہ نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی تعلیم پر عمل فرمایا بلکہ آپ کے خلفاء بھی ساری زندگی اسی پرامن تعلیم کے تابع رہے. جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام خود بیان کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، لیکن میرے انکار پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ٹھیک ہے، اسلام میں جبر نہیں. اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. یہ ہے اسلام کی وہ تعلیم جو کہ ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لیے بہترین راستہ ہے. اسلام کے آغاز میں لڑی گئی تمام جنگیں دفاعی تھیں،
جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بزرگ صحابہ کی لڑائیاں یا تو اس لیے تھیں کہ کفار کے حملے سے اپنے تئیں بچایا جائے، اور یا اس لیے تھیں کہ امن قائم کیا جائے، اور جو لوگ تلوار سے دین کو روکنا چاہتے ہیں ان کو تلوار سے پیچھے ہٹایا جائے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 158۔ نیز اسلام میں جنگوں کا حکم صرف اس وقت تک ہے جب تک دشمن جنگ کر رہا ہے یا فتنی کا حالت پیدا کر رہا ہے۔ جب حالات بہتر ہو جائیں اور فتنہ باقی نہ رہے تو اس صورت میں اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم مزید جنگ کرو، جیسا کہ آیت قرآنی ہے، یعنی اے مسلمانوں تم ان کفار سے جنگ کرو جو جنگ کرتے ہیں اس وقت تک کہ ملک میں فتنہ نہ رہے، اور ہر شخص اپنے خدا کے لیے نہ کسی ڈر اور تشدد کی وجہ سے جو دین بھی چاہے رکھ سکے، اور اگر یہ کفار اپنے ظلموں سے باز آ جائیں تو تم بھی رک جاؤ، کیونکہ تمہیں ظالموں کے سوا کسی کے خلاف جنگی کارروائی کرنے کا حق نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 194۔ کسی معاشرے میں قیام امن کی بنیادی شرط انصاف اور عدل ہے، اور اس کے بارے میں اسلام کی واضح تعلیم ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ المائدہ آیت 9۔ بس اس اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ نہ صرف انفرادی سطح پر انصاف کے قیام کے لیے کوشش کرو بلکہ قومی سطح پر بھی انصاف کا سلوک کرو۔ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جو عظیم و شان انقلاب برپا ہوا وہ زبردستی دین بدلنے سے نہیں آتا بلکہ دلوں کے بدلنے سے آتا ہے، اور ان کے دلوں کو بدلنے والا ہتھیار کیا تھا؟ یقیناً وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاملہ اور پاک تعلیمات تھیں۔ آج دنیا کا امن تباہ ہونے کی بنیادی وجہ معاشی بدحالی ہے۔ طاقتور اقوام اپنے مفاد کے لیے کمزور اقوام کے اموال پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور قیام امن کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں اور اپنے عزائم کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ نیز سود کا نظام دنیا کے امن کی تباہی کی بہت بڑی وجہ ہے، جبکہ اسلام کی تعلیم تو اس کے برعکس ہے۔ اسلام یہ تعلیم پیش کرتا ہے کہ طاقتور اقوام کمزور اقوام کی دولت اور اموال پر ناجائز قبضہ نہ کریں۔ اسلام نے سود سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسلام استحصال کی ہر شکل اور ہر قسم کے ناجائز ذرائع اختیار کرنے کو رد کرتا ہے۔ مگر آج کل کے انسان کی پوری توجہ مادی ترقی کی جانب مرکوز ہے، اور امن کے لیے اسلام کے بتائے ہوئے اس راستے پر چلنے کے بجائے الٹا اسلام پر ہی یہ الزام لگتا ہے کہ اسلام ایک امن مخالف مذہب ہے، اور اسلام کی تعلیم میں تشدد اور انتہا پسندی کی تلقین ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، یعنی سب لوگ انسان ہونے کی وجہ سے ایک جیسے اور برابر ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سب انسانوں کا خالق ایک ہی ہے۔ اگر اسلام کی اس تعلیم پر عمل کیا جاتا تو دنیا کا امن یوں تباہ نہ ہوتا، مگر ستم ظریفی یہ کہ اسلام کو ہی دنیا کے امن کی تباہی کی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام دراصل وحدت انسانی کا علمبردار ہے، نیز وحدت انسانی اور امن عالم کے قیام کے لیے پرامن اقدامات کی تجویز پیش کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ تم بریڈ فورڈ سے آئے ہو؟ اچھا، تو بریڈ فورڈ والے بھی آئے ہوئے ہیں آج؟ ماشاء اللہ آکسفورڈ سے، بریڈ فورڈ سے اور دوسری جگہوں سے آئے ہیں، بڑے ٹائم آ گئے ہیں۔ لندن میں تھوڑے ہو گئے ہیں؟ جی حضور، اس وقت 130 بچے ہیں جو اس کلاس کے لیے
لسٹ میں ہیں، تو ان میں سے یہ نئے آئے ہیں بستان کی کلاس میں سے، تو اس لیے ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ اچھا، لندن میں تھوڑے بچے رہ گئے ہیں؟ جی اچھا، پھر اب کیا کرنا ہے؟ تمہارا بھائی بھی وقف ہے؟ تم سدید ہیں؟ اچھا، پھر اور کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ 15 سال تک کے بچے ہیں؟ 15 سال تک کی عمر پیچھے کے۔ پیچھے لائن بیٹھی ہوئی 15 سال کی ہیں؟ جی اچھا، اگلے سال کچھ دنوں میں اگلی کلاسوں میں چلے جائیں گے خدام میں، ہیں؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ ان میں سے جو اگلی کلاس ہوگی ان میں سے تقریباً 20 بچے ہیں۔ GCSE کا امتحان کون کون دے رہے ہیں؟ جون میں کون امتحان دے رہا ہے GCSE کا؟ اچھا، 1 2 بس؟ اچھا، اور کیا کہتے ہو؟ کچھ کہنا ہے تمہیں کہ نہیں کہنا؟ تم کس کلیئر میں ہو؟ 8 یا 9 میں؟ لگتے چھوٹے سے ہو۔ پھر کیا بننا تم نے؟ تم 14 سال کے ہونے والے ہو کہ ہو گئے ہو گئے؟ تم ہاں اچھا، ہاں تم کیا کہتے ہو؟ کچھ نہیں کہنا؟ کوئی بات نہیں پوچھنی؟ کیا وجہ ہے؟ ہاں تم میرا مائکرو فون لو اپنا۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام طاہر احمد پنو ہے اور میرا سوال پنو ہے ہے؟ کہ پنو ہاں جی، گجرا والے کے؟ ہاں جی، نئی سیال کوٹ۔ اچھا، میرا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں کتنے لوگ احمدی ہوئے تھے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں جب انسان کی وفات ہوئی ہے اس وقت آپ نے جو خود بتایا ہوا ہے تقریباً 4 لاکھ لوگ احمدی ہو گئے تھے۔ اکثریت ان کی تو ہندوستان پاکستان میں سے تھی۔ جزاک اللہ حضور۔ ہاں واسطے السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایولیوشن کے بارے میں کیا بلیو کرتے ہیں؟ تم کیا بلیو کرتے ہو؟ ایولیوشن کیا چیز ہے؟ کہ ہم منکی سے ہیومن بنے۔ ہم منکی سے تو باہر نہیں بنے۔ منکی سے پھر جو منکی ہے اس کا کیا قصور تھا؟ بندر اب تو ایک یہ بھی تھیوری آیا کہ بیٹل سے آگے ایولیوشن ہوا ہے، بیٹل سے فلاں بنا، فلاں سے فلاں، بیٹل سے بنتا بنتا انسان بن گیا۔ تو یہ غلط ہے۔ ایولیوشن تو ہوا ہے، انسان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، برین کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جسم کے اعضاء کی ہوئی، اور اس لیے انسان بنا، لیکن بندر سے اس طرح نہیں بنا۔ اس وقت بعض شکلیں شاید قریب ترین ہوتی ہوں ایک جیسی، لیکن بندروں کی اپنا ایولیوشن ہوتا رہا، جو نسل چلتی رہی، جانوروں کی اپنی چلتی رہی۔ انسان کی زندگی انسان سے بنی پہلے جب زمین ٹھنڈی ہوئی اور پھر سبزہ اور پانی ہیں، اور ایسا سب پہلے بیکٹیریا سے سبزہ پانی کی طرف توجہ ہوئی، پھر آگے انسانی زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس کا پھر ایولیوشن ہوتا رہا، اور جس طرح ایولیوشن ہوتا رہا، ترقی ہوتی رہی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ تعلیم بھی دیتا رہا روحانیت کی۔ اور جب انسان کامل ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو دین بھی کامل ہو گیا، اور قرآن شریف اترا جو اب آئندہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب ہر بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ایولیوشن اب بھی ہو رہا ہے۔ اب جو کمپیوٹر آج ہے یا بعض الیکٹرانک چیزیں آج ہیں، وہ آج سے 20 سال پہلے نہیں تھیں، 30 سال پہلے نہیں تھیں، 50 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا، 100 سال پہلے کوئی نہیں تصور تھا۔ تو یہ ایولیوشن تو ہوتا جا رہا ہے، لیکن تعلیم کامل ہو گئی۔ انسانی ایولیوشن جو ہے وہ انسان سے ہی ہوا، بندروں سے نہیں ہوا۔ ڈارون کی تھیوری کیا جو ہے نا وہ غلط ہے، پروف کر سکتے ہیں۔ تم کس طرح وہ ڈارون والے جو تھیوری کو پروو کرتے ہیں وہ بھی تو غلط کرتے ہیں، اس سے کوئی پروف نہیں ہے۔ پہلے ایک نظریہ تھا، دوسرا نظریہ آ گیا ہیں، اب اسے ہی پیچھے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں بیٹل چھوٹا تھا، بیٹل
کیڑا ہے اس سے بنا آگے ہیں. پروف یہ ہے کہ جو دوسری نسلیں چل رہی ہیں بندروں کی وہ بھی تو چل رہی ہیں نا, ان میں کیوں نہ ایولیوشن ہوا؟ تلا. السلام علیکم پیارے حضور. ہاں جی ہاں جی آ رہی ہے آواز. میرا سوال ہے, میرے دوست کہتے ہیں پگ کیوں نہیں کھا سکتے, لیکن مجھے پتہ ہے حلال ہے, میں ان کو کیا کہوں؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے, ہم دین پہ یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے, ٹھیک ہے. اور گند کھانے والے جانور ہیں, گند کھانے والے پرندے ہیں, گوشت کھانے والے پرندے ہیں, ان کو بھی حرام قرار دیا. اور سوروں میں بہت ساری ایسی گندی بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حرام قرار دیا ہیں. تو اس لیے ہم نہیں کھاتے, ٹھیک ہے. اور ثابت بھی ہے, یہ تو لمبا مضمون ہے, سائنس سے ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ بعض بیماریاں, بعض گندی عادتیں سوروں کھانے والوں میں پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں کھانا. اب یہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ پہلے تو جو سور تھے وہ جنگلوں میں رہتے تھے, گند کھاتے تھے. اب جو ہم فارمنگ کرتے ہیں, پالتے ہیں, ان کو تو ہم صاف صاف غذا کھلاتے ہیں, تو اب کیوں نہیں جائز کھانا؟ لیکن پھر بھی اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو ثابت ہو رہی ہیں کہ اب نقصان دہ ہیں. اب شراب ہے, شراب کے بارے میں بھی اب یہ ثابت کرنے لگے ہیں کہ ان سے بعض بیماریاں پھیلنی شروع ہو گئی ہیں. پہلے کہتے تھے نا کہ اجازت ہے, اب کہتے ہیں کہ بعض کینسر یا بعض اور قسم کی بیماریاں شراب پینے والوں کو بھی پھیل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے روکا ہے جو برائیاں پیدا کر سکتی ہیں, جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوں, جو انسانی اخلاق کے لیے مضر ہوں یا فائدہ مند نہ ہو, نقصان پہنچاتی ہوں. ٹھیک. جزاک اللہ. آصف. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے, کیا ورلڈ وار 3 کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی. تم کیا کہتے ہو؟ کیا لگ رہا ہے؟ دنیا تو اب سب دنیا کہتی ہے کہ دیر سے یا جلدی سے ہو جانی ہے کسی وقت ورلڈ وار 3. تو ورلڈ وار تو ہو ہی رہی ہے, ملک سے لڑ ہی رہے ہیں نا, ہے نا. جی. اب ترکی اور سیریا کی بھی جنگ ہو رہی ہے, اور کردوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, اور اسرائیل کی بھی ہو رہی ہے, اور عربوں کی فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, اور عراق کے ساتھ بھی امریکہ بھی بمبارمنٹ کر رہا ہے, رشیا بھی کر رہا ہے. تو ایک طرح کی تو ورلڈ وار شروع ہوئی ہے. ہاں, اس کو اور مزید پھیل جانا ہے اس نے. اب دیکھو کتنی زیادہ اور زیادہ شدت سے ہوتی ہے, اور کب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے جس کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک. تم تیاری رکھو اپنی, ہاں, کھانے پینے کا سامان گھر میں رکھو 2-3 مہینے کا کم از کم. ہاں. عواب احمد. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت وقف نو بچوں کی کس فیلڈ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ ہر فیلڈ میں ضرورت ہے. ہمیں مربیان بھی چاہیے, ڈاکٹر بھی چاہیے, ٹیچر بھی چاہیے. یہ تو بہت زیادہ چاہیے. اس کے علاوہ انجینئر اور باقی فیلڈ پہ کر سکتے ہو. باہر تمہیں کس میں دلچسپی ہے؟ ویسے ابھی میں سوچا تھا لائر بننے کا, لیکن حضور جیسا آپ کا حکم. تمہیں سائنس سے دلچسپی ہے؟ جی. آتی ہے سائنس پڑھتے, شوق ہے سائنس پہ, شوق ہے تو پھر ڈاکٹر بنو. ٹھیک ہے. اچھا. اور ہاں, سلمان پنو, تم بھی اس پنو کے رشتے دار ہو؟ اچھا, دو اس کو ادھر دو. السلام علیکم پیارے سر. میرا سوال تھا کہ جب ظہر اور عصر کی نماز جمع ہوتی ہے تو پہلے وہ نفل پڑھ لینا چاہیے یا نہیں؟ پہلے تو پڑھ سکتے ہیں, بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سنتیں پڑھنی چاہیے پہلے. سنتیں پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں نا پہلے. پھر ہاں, جب جمع ہوتی ہیں پھر تو نہیں پڑھ سکتے, نفل پڑھ سکتے ہو. اور عصر کی نماز زور کے ساتھ جو جمع ہو جائے, چاہے وہ زور کے وقت بھی جمع ہو,
جب عصر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے مغرب کے وقت تک. ٹھیک ہے, مغرب کی اذان ہو جائے گی پھر نفل پڑھو. ٹھیک ہے, اگر جمع ہو رہی ہے پھر اس ظہر نمازوں سے پہلے تو نفل پڑھ سکتے ہو اور نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے, لیکن جمع جب نہیں ہو رہی تو پھر ظہر اور عصر کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہو, عصر سے لے کے مغرب تک نہیں پڑھ سکتے. جلیس. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے آیت قرآن کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ نازل ہوئی وسلم کو اتری تھی, ہاں پھر کیا جی, ہوا؟ پھر وہ قرآن کے بگننگ میں کیوں نہیں ہے؟ ہیں جو قرآن کے بگننگ کیوں نہیں ہے؟ بگننگ میں کیوں نہیں ہے؟ جی, بعد میں پھر جب قرآن شریف اتر گیا نا پورا, جس طرح اترتا رہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس لے کے تو بتاتے رہے کہ کس کس آرڈر میں کون کون سی آیت رکھنی ہے اور کون کون سی صورت لانی ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے مضمون ہیں اس میں کیا بیان ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, اس کے حساب سے نا ایک آرڈر بنایا جس میں پہلے سورہ فاتحہ سب سے اہم صورت ہے, پڑھی جاتی ہے, ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, اس کی امپورٹنس اتنی ہے نا. پھر سورہ بقرہ ہیں, پھر اسی طرح آیتیں جو ہیں, آیتیں بھی بعض آگے پیچھے اتری ہیں لیکن ان کے آرڈر بھی اللہ تعالیٰ نے وسلم کو بتایا, اس طرح انہوں نے لکھوا دیے. تو اس میں یہ تھا, اور اس کو اگر پڑھو تم غور سے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہیں جس طرح یہ مضمون بیان ہو رہے ہیں نا اسی آرڈر میں ان کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. ہاں تم بتاؤ, شمیم کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں عظیم. عظیم, ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, آج کل کے بچے وائلنس کی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں, شوٹنگ کی, وہ جماعت کے اندر الاؤڈ ہے کھیلنا یا کیسی وائلنس؟ شوٹنگ؟ بس دو لڑ رہے ہیں نا, یہ شوٹنگ ہو رہی ہے, تو ویسے تو کھیلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, حرام تو نہیں ہے, لیکن اس سے بہتر چیزیں کھیلنے والی ہیں, وہ کھیل لیا کرو. ویڈیو گیمز کی اتنی بچوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ سارا دن بیٹھ کے نا ٹی وی کے سامنے وہ یوں کھیلتے رہتے ہیں. اب تو جو وی آئی ہے, ایک وی بھی تو ہے نا گیم, اس میں کرو کم از کم تھوڑی سی ایکسرسائز تو ہو جاتی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, وہ کھیل لیا کرو. وہ ایک کارٹون بنا ہوا, ایک بچے کو ماں نے کہا کہ تم سارا دن کمرے میں بیٹھ کے یہ ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہو ٹی وی سے, جو باہر جا کے کھیلا کرو ہیں تاکہ تمہیں پتہ لگے. تو اس نے وہ ریموٹ لے کے نا تو کمرے سے باہر چلا گیا اور کھڑکی کھول کے نا تو وہاں سے ویڈیو گیم کھیلنی شروع کر دی. تو اتنا وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا بچے ہیں, اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کبھی کبھار کھیل لیے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایسی نہ ہو جس سے تمہیں وائلنس تو نہیں کہہ سکتے, ایک فائٹ اور یہ اس قسم کی چیزیں تو ٹھیک ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھی گیمز کھیلو. ٹھیک ہے, اور باہر بھی کھیلا کرو, کم از کم 1 گھنٹہ باہر فٹ بال یا کرکٹ یا باسکٹ بال یا ایسی چیزیں آؤٹ ڈور گیم کھیلا کرو. اچھا ہاں بحاج. السلام علیکم پیارے حضور. حضور پچھلے ہفتے میں کلاس میں رجسٹر میں کلاس میں ایک لڑکا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان کو کیسے اچھے سمجھ سکتے ہیں اگر یہ نیوز کے اوپر, ہم مسلمان کو اچھے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ نیوز کے اوپر سے دکھاتے رہتے کہ یہ ایکسٹریمزم اور ٹیررسٹ کے کام کر رہے ہیں, تو پھر وہ پوچھا تھا کہ ہم مسلمان کو کیسے اچھے کہہ سکتے ہیں. ایسے اچھے سمجھتے ہیں. دیکھو نا ایکسٹریمزم, یہ جو میڈیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیا بیان کر رہا ہے نا, زیادہ پروجیکشن تو میڈیا دے رہا ہے اس ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو ہیں. جتنا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کر کے اجھالا جاتا ہے, بڑے بڑے اس کی ہیڈ لائن لگا دی جاتی ہے اخباروں میں ہیں, اور ٹی وی پہ بھی بڑی دیر تک اس کا باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ان سے کہو کہ یہ دیکھو کہ مسلمانوں کی تعلیم کیا ہے. ٹھیک ہے,
ابھی اس نے پڑھی ہیں نا آیتیں، اسلام ایکسٹریمزم کا نہیں ہے، اس نے آیتیں پڑھی قرآن کریم کی، مطلب آیت المائدہ کی پڑھی، 9ویں آیت ہے، تیسری آیت بھی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مجبور نہ کرے کہ تم انصاف سے کام نہ لو، انصاف سے کام لو. کئی جگہ ہم پیس سمپوزیم، میں نے بہت سارے لیکچر دیے ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے بروشر رکھ لو اپنے پاس، لے جاؤ نا، سارے چھپے ہوئے ہیں، وہ لڑکوں کو دے دیا کرو، یہ پڑھو، سمپل 3-4 پوائنٹ تعلیم کیا ہے اس بارے میں تو بہت کچھ میں نے کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جیب میں رکھا کرو نا، تو ان کو دے دیا کرو، تم پڑھ لو. کس ایئر میں؟ 8 میں یا 9 میں؟ ہاں، تو تمہارے لڑکے تو ہوش و حواس والے ہیں، ان کو کہو یہ پڑھو، دیکھو یہ اصل اسلامی تعلیم ہے. یہاں LBC ریڈیو جو ہے، اسی طرح BBC، اس نے میرا بھی انٹرویو لیا تھا، تو میں نے کہا جب 10 آدمی جو داعش کے لیے چلے جاتے ہیں لڑنے کے لیے یہاں سے ریڈیکلائز ہو کے، ان کے تم بڑی بڑی خبریں دیتے ہو، اور ہمارے ہر سال دنیا میں احمدی ہوتے ہیں لوگ ہیں لاکھوں میں، اور جلسہ بھی ہمارا ہوتا ہے، وہاں ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، تمہیں بھی بلاتے ہیں آؤ، اور پریس کو کوریج کو پریس ریلیز بھی دیتے ہیں، تم اس کی خبر شائع نہیں کرتے. اور اتنے لوگ جو پیس کے لیے، امن کے لیے آتے ہیں، ان کو تم کوئی اخبار میں اتنی سی خبر بھی نہیں دیتے. اور 10 آدمی ریڈیکلائز ہو کے داعش کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کو تم بہت ہائی لائٹ کر دیتے ہو. تو اس کا مطلب میڈیا بھی اپنا رول، جو نیگیٹو رول ہے نا، وہ ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہماری اصل تعلیم اسلام کی وہ ہے جو قرآن کریم نے تعلیم دی، وہ تعلیم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی. اس کے لیے تم نے خود پڑھے ہیں کبھی میرے بروشر، تقریر ایڈریس؟ بس وہ رکھا کرو جیب میں، ان کو دے دیا کرو. اصل 3 یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، ان سے کہو. اب اسکاٹ لینڈ میں، آئرلینڈ میں فساد ہوا، تو میڈیا نے فیصلہ کیا کہ اس کو فساد کو خبر نہیں دینی، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ لگے اور باقی جگہوں پہ فساد نہ شروع ہو جائیں. ہیں آئرلینڈ کے جو تھے نا نیشنلسٹ، انہوں نے کیا، اور 2 دن کے بعد ختم ہو گیا سارا معاملہ. تو جس خبر کو اچھالتے ہیں، یہ بہت زیادہ اچھالتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، اور پھر وہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ اسلام ایسا مذہب ہے، حالانکہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے. وہ لوگ، غلط لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اسلام کو ڈیفیم کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، جو ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک. تم ہاں تم بٹ ہو؟ جی جی. اچھا. حضور میں پوچھنا تھا کہ لاہوری احمدیوں میں اور احمدیوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ کس میں؟ لاہوری احمدی اور جو لاہوری احمدی اور احمدی ڈفرینس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلافت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہم احمدی کہتے ہیں خلافت کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت شروع ہوگی. وہ کہتے ہیں انجمن جو ہے، انجمن احمدیہ جو ہے، وہ خلافت کے اوپر ہے، وہ ڈکٹیٹ کرائے خلافت کو، حالانکہ اس کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا تھا کہ اصل سپریم اتھارٹی جماعت کے اندر، اور روحانی لحاظ سے بھی، انتظامی لحاظ سے بھی خلافت ہوگی. ٹھیک ہے، بس یہ فرق پہلے تو اس لیے جب حضرت خلیفہ اول کا، حضرت مسیح کی وفات ہوئی، حضرت خلیفہ اول خلیفہ چنے گئے، تو اس وقت بھی تھوڑا سا ان میں تھا رفٹ، لیکن انہوں نے مان لیا، حضرت خلیفہ اول کے ساتھ رہے 6 سال. پھر جب حضرت خلیفہ اول کی وفات ہوگی، خلیفہ ثانی کا انتخاب ہوا، اس وقت جو تھے نا یہ بڑے بڑے لیڈر، مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین اور مولوی صدر الدین، یہ لوگ وغیرہ، یہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، خلافت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، انجمن سپیریئر اتھارٹی ہے، سپریم اتھارٹی یہاں کی انجمن ہوگی جماعت میں. اس پہ خلیفہ ثانی نے کہا تھا کہ نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہوا بڑا واضح، رسالہ الوصیت جو ہے نا کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ انجمن نہیں بلکہ خلیفہ جو ہے وہ اس کے خلافت کا انتخاب ہو، اور خلیفہ چنو اور اس کی بیعت کرو سارے. تو انہوں نے نہیں کی، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ لاہور چلے گئے، اس لیے لاہوری کہلاتے ہیں. ویسے ان کا نام غیر مبایع ہے، جنہوں نے بیعت نہیں کی ہیں، یا پیغامی ہیں اور رسالے کی وجہ سے. تو
وہاں جا کے انہوں نے اپنی ایک علیحدہ انجمن بنا لی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہے ان کی کوئی آرگنائزیشن رہی نہیں. اس میں سے لوگ آہستہ آہستہ دنیا داری کی طرف چلے گئے, مذہب سے ہٹ گئے. کچھ لوگ جو تھے دیندار فجی میں یا سورینام میں, ادھر ان علاقوں میں بھی تھے, ان لوگوں نے پھر کئی لوگوں نے بیعت کر کے احمدیت میں شامل بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, دیکھو حضرت مسیح علیہ وسلم نے رسالہ الوصیت میں لکھا نا, وصیت کا نظام بھی لکھا اور خلافت کے بارے میں بھی لکھا. اب لاہوری احمدی کہہ لو یا پیغامی کہہ لو یا غیر مباح کہہ لو, انہوں نے خلافت کو نہیں مانا. اس لیے باوجود اس کے کہ رسالہ الوصیت جو کتاب ہے شائع بھی کرتے ہیں, وہ لوگ کتابیں شائع کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی, لیکن اس کے اوپر وصیت کا نظام بھی نہیں ان کے ہاں اور خلافت بھی نہیں. تو دونوں چیزوں کے ان سے محروم ہو گئے. وہ ایک بہت بڑی چیز. حالانکہ خواجہ کمال الدین صاحب نے جب وصیت کا نظام شروع ہوا ہے تو یہ کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک ایسا نظام دے دیا ہے جو بالکل سیکیور کر لیا ہے جماعت کو, لیکن خود ہی اس سے ہٹ گئے. ٹھیک, تو یہ فرق ہے. ہم خلافت کو مانتے ہیں, وہ خلافت کو نہیں مانتے. اور اب تو ان کو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, چند ایک رہ گئے ہیں, لوگ ختم ہو گئے. عاصم. السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی ہے دنیا کے باہر؟ ہاں زندگی ہے, ہو سکتا ہے, امکان ہے. حضرت مسلم صاحب نے لکھا ہے زندگی ہو سکتی ہے دنیا میں, اور کئی کائناتیں ہیں, ہزاروں اربوں کائناتیں ہیں. کیا پتہ کہاں کس قسم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے. ہاں جی شاہ صاحب. السلام علیکم حضور. میں نے کہا تھا یہ World War 3 جو شروع ہو گیا ہے وہ World War 3, ہاں جی وہ جو شروع ہونے والی ہے, تو پھر وہ لوگ جا رہے ہیں کہ روز گانا اور کہ روز صدر میں جا رہے ہیں, تو ہم بھی جائیں. کون کون کہاں کہاں جائے گا, کہاں کہاں سمیٹو گے. جہاں ہو وہیں رہو آرام سے, کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تم بیٹھے رہو آرام سے. ہاں جی تو پچھلے مائکرو فون لو پہلے. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال ہے, اگر کسی کو جماعت سے ریموو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جس کو جماعت سے نکالتے ہیں جی کیا ہوتا ہے؟ جی یوں تو نہیں نکال دیتے بیٹھے بٹھائے. دو وجوہات ہوتی ہیں نا, کئی کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو, کوئی غیر شرعی کام کیا ہو, شریعت کے خلاف کام کیا ہو, تب اس کو سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے, یا اس نے کوئی قضاء میں مقدمہ ہے اور مقدمے میں خود ہی گیا کہ میرا فیصلہ کر دو, میں مانوں گا, اور اگر نہ مانوں تو جو سزا ہو میں قبول کروں گا. وہ جب نہ مانے فیصلے کو تو پھر اس کو سزا ملتی ہے. تو سزا دو طرح کی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں اچھا اس سے شخص سے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں اس سے چندہ نہیں لینا اور اس سے کوئی جماعتی کام نہیں لینا. ٹھیک ہے, یہ بھی سزا ملتی ہے. اگر کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو, ہمارے ساتھ نہ پولیس فورس ہے نہ کوئی جیل ہے, سزا تو دی جاتی ہے نا تاکہ تھوڑی اصلاح ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں اچھا پھر تمہارا جماعت سے کوئی تعلق نہیں. وہ جس کو نکالا گیا جماعت سے وہ احمدی تو ہے, وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مانتا ہے اگر, تو احمدی تو کہلائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر اس کے دل میں خلافت کا بھی احترام ہے تو خلافت سے بھی تعلق شروع ہوگا بے شک. لیکن جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن اس کے خلاف لیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انتظامی لحاظ سے وہ جماعت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ اصلاح کر لیتا ہے, ریپینٹ ہو جاتا ہے, اپنے توبہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد, جب بھی ہو جائے. یا کسی کا اس نے حق مارا ہوا ہے, مثلا تم نے کسی کے 2000 پاؤنڈ دینے ہیں اور وہ ثابت ہو گیا تمہیں دینے ہیں, تم کہہ دو کہ ہاں میں دے دوں گا 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے بعد. 2 مہینے گزر گئے, تم نے 1 پینی بھی نہیں دی, تو تمہیں سزا ملے گی نا. تو بس جب تم دے دو گے تو تمہاری سزا معاف ہو جائے گی, پھر تم واپس آ جاؤ گے. اور کیا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, سزا صرف اس لیے اصلاح کے لیے, میں نے خطبہ دیا تھا نا پیچھے, بس اس کا مطلب یہی تھا کہ جب اصلاح ہو جائے
تو سزا معاف ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ احمدی نہیں رہا. اس کا دل، دین تو دل میں ہوتا ہے نا، اس کو دل سے مانتا ہے، مسیح موعود علیہ السلام پہ یقین رکھتا ہے، خلافت پہ یقین رکھتا ہے، تو احمدی ہے. لیکن ایڈمنسٹریٹو ایکشن اس کے خلاف لیا جاتا ہے کہ وہ اس میں نکال دیا. ٹھیک. تو میں اپنی اتنی چھوٹی عمر میں کیا فرق مشکل پڑ گئی ہے. ہاں ساتھ والے کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ تھا کہ آج کے ماحول میں بہت سارے گے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ایز اے مسلم میں کیا کروں؟ جب میں ملتا ہوں گے لوگوں سے تو پھر میں کیا کروں ایز اے مسلم؟ کیا کرو؟ تم ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو مل سکتے ہو، لیکن ان کے انفلوئنس میں نہ آ جاؤ. ان سے ایسی دوستی نہ لگاؤ کہ ویسی حرکتیں کرنے لگ جاؤ. ٹھیک ہے. ان سے ملنے میں تو کوئی حرج نہیں. اسٹوڈنٹ ہیں تمہارے کا ساتھ، کلاس فیلو ہیں، پڑھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو نہیں ان کی نفرت تو نہیں کرنی. ہاں ان کو یہ سمجھا سکتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نیچر والی بات کوئی نہیں جو تم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ تم لوگوں کے بعض سائیکولوجیکلی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ ہیں، نفسیات ان کی ایسی بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. اور بہت سارے ان کو انہوں نے ٹریٹ کیا اور کیور بھی ہو گئے ہیں. اب انہوں نے قانون پاس کر دیا کیونکہ پارلیمنٹوں نے، اس لیے کہتے ہیں ٹریٹ بھی نہ کرو، یہ بیماری نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. نیچرل کوئی نہیں ہے، یہ انسٹنکٹ نہیں ہے کوئی ایسی نیچرل. یہ بعض حالات کی وجہ سے، یہ باہر کا انفلوئنس ہے جس کی وجہ سے وہ بنتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے. اس لیے ملنے جلنے میں تو کوئی حرج نہیں، ان کی اصلاح تو تم نے کرنی ہے. اگر تمہارا کوئی ایسا دوست ہے اور پوچھتا ہے تو تم کو غلط چیز ہے، کھل کے کہہ دو غلط ہے. ٹھیک. لیکن نفرت کوئی نہیں کرنی کسی سے. ٹھیک ہے. ان کی ہمدردی ان سے یہی ہے کہ ان کو کرو کہ تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ، یہ غلط کام ہے. ہیں اب دیکھو انہی قوموں میں یہ سور کھاتے ہیں، سوروں کا لیے ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ ہومو سیکچول ہوتے ہیں، تو اس سوروں کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے یہ بھی چیزیں میں پیدا ہو گئی ہے بہت زیادہ. ایک بیماری کہتے ہیں نا اب تو صاف پاک ہیں. تو ایک بات یہ بھی اس نے سوال پوچھا تھا نا، تو ایک یہ بھی چیز ہے. مطہر مبشر ایک سوال آخری، وقت ہو گیا نماز کا. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہر جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ انسانی فائدہ کے لیے ہوتی ہے، تو سور کا کیا فائدہ ہے؟ سور بھی جنگلوں میں جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے گند بلا بھی کھا لیتے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہوگا نا. ٹھیک ہے. ابھی تک میں نے کوئی ریسرچ میرے سامنے نہیں ایسی آئی. جب آئے گی کہ تو پتہ کر کے کوئی ہے نا کوئی نکال کے دے دیں تو آئے گی تو تم بتائیں گے. لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی فائدہ اس کا ہوگا جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. جی. اب جو الکوہل ہے، الکوہل کا بھی تو فائدہ ہو جاتا ہے نا، دوائیوں میں پڑتی ہے، ہومیوپیتھی دوائیوں میں بھی ڈالتے ہیں، دوسری دوائیوں میں بھی. ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی نہ کوئی چیز شاید استعمال ہوتی ہو اس کی بھی ایسی، اس کا فائدہ ہوتا ہو. ریسرچ کرنی پڑے گی اس پہ. تم اس پہ ریسرچ کرو، تم تو چھوٹے ہو، کوئی اور ریسرچ کر سکتا ہے انٹرنیٹ پہ. کریں ذرا. اچھا ہاں آخری سوال کر لو تم. السلام علیکم پیارے حضور. جی میرا یہ سوال تھا، جب ایک انسان فوت ہوتا ہے ان کو روح کدھر جاتا ہے سیدھا؟ روح وہ آسمان پہ جاتے ہیں سیدھا، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نیک روحوں کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اور جو زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں ان کو جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اس میں سے ایک جب حساب کتاب، ایک تو فائنل ڈے حساب کتاب ہونا ہے، وہ علیحدہ ہونا ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے کے نا جنت میں بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے. نیک لوگوں کو ہاں جنت. وہ یہ نہیں کہ ان کو لٹکایا ہوا ہے، سسپینڈڈ نہیں ہے وہ ایک جگہ کہ وہ پل صراط پہ سے گزرنا ہے تو تبھی فیصلہ ہوگا. وہ گزر گئے. وہ آخری دن ڈے آف ججمنٹ پہ بھی ایک فیصلہ ہونا ہے، وہ علیحدہ ہے. اس میں سے جو نہیں معاف ہوئے وہ ان کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ تو پہلے دن سے ہی جنت میں جانے والے ہیں.
اور جو ہیں ہی جہنم والے وہ جہنم میں جانے والے ہیں. اس لیے یہ بھی آیا نا حدیث میں کہ جب تمہارا کوئی فوت ہوتا ہے قریبی، تم 40 دن جا کے ان کی قبر پہ دعا کرو، اس وقت اس کی روح بھی قریب قریب ہوتی ہے، تاکہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے دعا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی چھوٹی موٹی کمزوریاں بھی ہیں تو معاف کر دے اور ان کو جنت میں لے جائے. اس لیے اپنے مردوں کے لیے جا کے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک، چلو بس کرو اب. السلام علیکم.